السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما وفہما وعملا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی ہماری عربی کی کلاس، اس کا ہم چیپٹر نمبر 9 آج ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو ہم اپنا چیپٹر نمبر 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ الوحدۃ التاسعہ، الجو، 9واں سبق ہے، اور یہ الجو یہ ہے فضا سے متعلق۔ الجو کہتے ہیں فضا کو، آب و ہوا کو، موسم کو الجو کہتے ہیں۔ الجو معتدل والسماء صافیۃ، یہ ہمارا آج کا سبق ہے کہ الجو معتدل، کہ ہوا جو فضا ہے وہ موافق ہے، والسماء صافیۃ، اور آسمان جو ہے وہ بالکل صاف ہے۔ السماء آسمان، صافیۃ بالکل صاف ہے۔ چلیں اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو اس چیپٹر کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ پہلے ہم کچھ مکالمہ ذکر کریں گے، الحوار آئے گا، پھر اس کے بعد الاستماع آئے گا، پھر القراء آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے آگے التحدث، پھر اس کے بعد جو ہیں کچھ تراکیب ہیں، لغوی تراکیب، ان کو ہم حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم تمرینیں، تدریبات بھی انشاءاللہ حل کریں گے، تاکہ ہماری اچھے سے پریکٹس ہو جائے اور ہم عربی کو پڑھنے، سننے اور لکھنے کے قابل ہو سکیں انشاءاللہ بتوفیق اللہ۔ آئیں ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اولاً الحوار، سب سے پہلی چیز جو ہمارے سبق میں آتی ہے وہ ہے مکالمہ۔ یہ مکالمہ جو ہے آپس میں دو لوگ آپس میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کا جو عنوان ہے، ٹائٹل ہے، وہ یہ ہے کہ عودۃ والد سالم الی لندن، سالم کے جو والد ہیں وہ لندن واپس آئے ہیں، اور عاد آدم سمیس والد سالم الی بیتہ فی لندن، عاد آدم سمیس، لوٹے آدم سمیس والد سالم جو سالم کے باپ ہیں، ان کے فادر ہیں، الی بیتہ اپنے گھر، فی لندن میں، والآن یتصل بابنہ سالم، اور اب وہ اپنے بیٹے سالم سے مل رہے ہیں۔ اب جو اپنے بیٹے سالم سے ملتے ہیں اور پھر ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہوتی ہے، حال چال ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور احوال پوچھتے ہیں، موسم کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم اس مکالمے میں دیکھتے ہیں۔ آئیں ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آدم والد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں السلام علیکم یا بنیہ، بنی کہتے ہیں میرے چھوٹے بیٹے، مطلب پیار سے کسی کو کہنا ہو تو کہتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، السلام علیکم یا بنی، اے بیٹے السلام علیکم۔ آگے سے بیٹا سالم کیا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا ابتی، اے میرے ابا جان آپ پر بھی سلامتی ہو، حمد للہ علی سلامتک، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ کیف الجو فی برطانیہ، برطانیہ کی فضا، برطانیہ کی آب و ہوا، اس کا موسم آج کل کیسا ہے؟ آدم کہتے ہیں الجو ہنا بارد جدا، وہاں پر جو ہے موسم بہت ٹھنڈا ہے، والامطار تسقط معظم الوقت، وہاں پر اکثر اوقات بارشیں ہوتی ہیں، والسماء غائمۃ، اور آسمان پر بادل چھائے رہتے ہیں، ودرجۃ الحرارۃ 10 درجات تحت الصفر، اور وہاں پہ درجہ حرارت صفر سے بھی 10 درجے نیچے رہتا ہے، -10 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہتا ہے۔ سالم کہتے ہیں نعم ھذا فصل الشتاء، اچھا پھر تو یہ موسم سرما ہے، لیکن فی مصر الجو معتدل، لیکن جو مصر کی آب و ہوا ہے معتدل، وہ معتدل ہے، فی النہار دن میں، وبارد فی اللیل فقط، اور رات میں صرف ٹھنڈی ہوتی ہے، والسحب قلیلۃ فی السماء، اور آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہوتے ہیں، والامطار ہنا قلیلۃ، اور یہاں پر بارشیں ہلکی ہلکی ہوتی ہیں ایضاً، ودرجۃ الحرارۃ بین اور درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ 15 اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے، بین 15 او 20، کہ 15 اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت یہاں پر رہتا ہے۔ آدم ھذا فصل الشتاء، یہ بھی سردی کا موسم ہے، لیکن الصیف صعب جدا، لیکن گرمی کا جو موسم ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سالم نعم جی، جو مصر صحراوی،
یہاں پر جو مصر کی جو آب و ہوا ہے یہ صحرائی ہے. جارن حارن جدن گرم ہوتی ہے. فی الصیفی گرمیوں میں. والرطوبۃ عالیۃ ایضا اور اسی طرح فضا میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے. اب اس دوران کیا ہوتا ہے؟ گھر کی گھنٹی بجتی ہے. جرس الباب یدق گھر کی گھنٹی بجتی ہے. سالم کہتے ہیں عفوا یا ابی معذرت سے ابا جان. انتظر لحظتاً کچھ لمحے انتظار کیجئے. سافتح الباب میں دروازہ کھول لوں. دروازے پر کون ہے؟ من بالباب دروازے پر کون ہے؟ سالم جاتے ہیں دروازے پر پوچھتے ہیں من بالباب دروازے پر کون ہے؟ یوسف آگے سے یوسف اس کے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں یوسف. یوسف کہتے ہیں افتح یا سالم سالم دروازہ کھولو. انا یوسف میں تمہارا دوست یوسف ہوں. سالم اہلا و سہلا خوش آمدید. ما ھذا ثوبک مبتل یہ کیا ہے کہ تمہارے کپڑے گیلے ہیں؟ یوسف الامطار غزیرۃ بارش بہت زیادہ ہے. اشعر بالبرد میں سردی محسوس کر رہا ہوں مجھے سردی لگ رہی ہے. سالم کہتے ہیں تعال ہنا قریبا من المدفأ یہاں پر ہیٹر کے پاس آ جاؤ میرے دوست ہیٹر کے پاس آ جاؤ. سالم پھر اپنے دوست کو ہیٹر لگا کر دیتے ہیں. آگے سالم دوبارہ اپنے ابا کے پاس آتے ہیں. سالم کہتے ہیں عفوا یا ابی ابا جان معاف کیجئے گا. ھذا صدیقی یوسف یہ میرے دوست یوسف ہیں. جاء وثوبہ مبتل یہ آئے ہیں اور ان کے کپڑے گیلے ہیں. آدم الیس معہ معطف کیا ان کے پاس جیکٹ نہیں تھی؟ واٹر پروف جیکٹ نہیں تھی ان کے پاس؟ سالم نعم لیس معہ معطف جی ان کے پاس جیکٹ نہیں تھی. ولا مظلہ اور نہ ان کے پاس چھتری تھی. آدم الا یشعر بالبرد تو کیا ان کو سردی نہیں لگ رہی؟ سالم کہتے ہیں بلا کیوں نہیں یشعر بالبرد ان کو سردی لگ رہی ہے. وهو جالس امام المدفأ اور وہ ہیٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. آدم کہتے ہیں بلغه سلامی ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے. نعود الى کلامنا عن الجو آئے ہم واپس فضا سے متعلق جو گفتگو کر رہے تھے اس پر لوٹتے ہیں. ماذا عن الربیع والخریف آپ کیا کہتے ہیں موسم بہار کے بارے میں اور موسم خزاں کے بارے میں؟ سالم سے پوچھتے ہیں ان کے ابا جان. سالم کہتے ہیں ما اجمل الربیع کیا خوبصورت ربیع کا موسم ہوتا ہے. تتفتح فیہ الازہار اس میں پھول کھلتے ہیں. وتنتشر رائحتها العطرة فی کل مکان اور جو وہ پھول ہیں وہ بکھیرتے ہیں خوشبو کو ہر جانب. فی کل مکان ہر جانب. والخریف جوہ مختلف اور جب کہ خزاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ کچھ مختلف ہوتی ہے. تکثر فیہ الریاح اس میں بہت زیادہ ہوائیں چلتی ہیں. والاتربۃ اور غبار ہوتی ہے اور فضا کے اندر گرد و غبار ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے. وتتساقط فیہ اوراق الشجر اور درختوں کے پتے بھی گر جاتے ہیں. آدم کہتے ہیں الجو فی الربیع والخریف معتدل بہرحال خریف میں اور ربیع میں موسم خزاں موسم بہار میں موسم درمیانہ ہوتا ہے موافق ہوتا ہے طبیعتوں کے. وفی الصیف والشتاء نحتاج الی اجہزۃ التکییف لیکن گرمی میں اور سردی میں ہمیں ایئر کنڈیشن روم کی ضرورت پڑتی ہے. سردیوں میں ہمیں ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں باہر سے کہیں ٹھنڈی ہوا نہ آئے اور گرمیوں کے اندر ہمیں ایئر کنڈیشن روم کی ضرورت ہوتی ہے کہ باہر سے گرم ہوا نہ اندر آئے اور اندر ہم ایئر کنڈیشن روم کر لیتے ہیں. تو ہمیں اجہزۃ التکییف ہمیں ایئر کنڈیشن روم کی ایئر کنڈیشن کی اے سی کی ضرورت ہوتی ہے. والملابس المناسبہ اور ہمیں کپڑوں کی جو موسم کے مطابق کپڑے ہوتے ہیں. گرمیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں گرمیوں میں ہم جو ہے وہ پتلے کپڑے پہنتے ہیں اور سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں. تو ہمیں ان کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو سالم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. العطلۃ فی فصل الصیف یہ شکر ہے کہ گرمیوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ہمیں بڑی وہ ہوتی ہے نا جب ہم اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابھی گرمیوں کا موسم ہے اب گرمیوں کی چھٹیاں ہونی ہیں ہم نے سیر کے لیے جانا ہے ہم نے ادھر جانا ہے. ہماری پلاننگز ہوتی ہیں کہ ہم نے نانی اماں کے گھر جانا ہے ہم نے دادی اماں کے گھر جانا ہے ہم نے تایا کے گھر جانا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی پلاننگز ہوتی ہیں. تو یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں سالم بھی کہ شکر ہے کہ گرمیوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں. نستطیع ان نذهب الى الشواطئ کہ ہم اس بات کی توفیق رکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ہم جا سکتے ہیں ساحل سمندر پر. وَنَسْبَحُ فِي الْبَحْرِ اور ہم تیراکی کر سکتے ہیں سمندر میں. فَالْجَوُّ هُنَاكَ مُعْتَدِلٌ کیونکہ ساحل سمندر پر جو موسم ہوتا ہے وہ معتدل ہوتا ہے طبیعتوں کے موافق ہوتا ہے. فضا اچھی ہوتی ہے
ساحل کی وجہ سے، سمندر کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہوتے ہیں، ایک بڑا اچھا موسم ہوتا ہے ساحل پر. تو لہذا یہ شکر ہے کہ ہمیں گرمیوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہم سیر کے لیے نکل جاتے ہیں اور ہم اچھے جگہ دیکھ لیتے ہیں اور ہم انجوائے کر لیتے ہیں. آگے اس کے بعد سالم کہتے ہیں آدم وفی الشتاء اغلق النوافذ. آدم کہتے ہیں کہ اور سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اغلق النوافذ، سردیوں میں تم کیا کیا کرو؟ اغلق النوافذ، کھڑکیاں بند کر دیا کرو، والابواب، اور دروازوں کو بھی بند کر دیا کرو، والستائر، اور پردے بھی گرا دیا کرو، وشغل المدفأ، اور ہیٹر کو جلا لیا کرو. سالم کہتے ہیں ومن سيدفع فاتورة الكهرباء، ابا جان پھر بجلی کا بل کون ادا کرے گا؟ اگر ہم ہیٹر چلا لیں گے یا اے سی چلا لیں گے، اس میں اے سی میں ہم ہیٹر چلا لیں گے تو بل کون ادا کرے گا؟ آدم کہتے ہیں صحتک اغلی من المال، بیٹا آپ کی صحت زیادہ قیمتی ہے مال سے. مال تو دوبارہ آ جائے گا، صحت جب ایک بار چلی جائے پھر واپس بحال ہونا مشکل ہوتا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہا کہ بیٹا مال سے زیادہ صحت جو ہے وہ قیمتی ہے. تو یہ ہمارا ایک سبق تھا جس میں سالم اپنے والد آدم سے مکالمہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور موسم کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. اب ہم نے ان چیزوں کو، جو الفاظ مشکل آئے ہیں ان کو معنی کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور یہ لفظ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو عربی کا اسلوب ہے، بات کرنے کا جو ایک انداز ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور جو ہم نے بھی یہ سبق پڑھا ہے، اسی سبق سے اب آگے وہ کچھ تدریبات دیں گے، ان کو ہم آگے حل کرتے ہیں. پہلی تدریب یہ ہے ضع علامہ او علامہ، کہ یا تو ٹک کی علامت لگانی ہے آپ نے، یا آپ نے کراس کی علامت لگانی ہے امام کل عبارت مما یاتی، جو نیچے جتنی عبارتیں آ رہی ہیں ہر عبارت کے آگے آپ نے یا تو درست کا نشان لگانا ہے یا آپ نے غلط کا نشان لگانا ہے. تو پہلا ہے اتصل والد سالم بابنہ من مطار لندن، ملے سالم کے والد اپنے بیٹے سے لندن کی ایئرپورٹ پر؟ نہیں، وہ تو گھر میں ملے تھے. تو یہ اس کے آگے آپ کراس کا نشان لگا دیں گے. الجو فی مصر حار جدا والسماء غائمۃ، مصر میں جو ہے ابھی بڑی گرمی ہے اور آسمان جو ہے وہ ہر وقت ڈھکا رہتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، کیوں کہتے ہیں مصر میں جو موسم ہے وہ معتدل ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد ہے جب وہ برطانیہ صحراوی فی الصیف، کیا برطانیہ کی جو ہوا ہے وہ صحراوی ہے؟ نہیں، وہاں پہ تو سردی پڑتی ہے. مصر کی جو ہوا ہے وہ صحرائی ہوا ہے، موسم جو ہے وہ صحرائی ہوتا ہے. تو یہ بھی غلط ہے، اس کے آگے بھی آپ نے کراس کا نشان لگا دینا ہے. ثوب یوسف مبتل بسبب الامطار، یوسف کے کپڑے بارش کی وجہ سے جو ہیں وہ گیلے ہیں. تو یہ بات درست ہے، یوسف جب آئے بارش ہو رہی تھی، تو اس کے آگے آپ ٹک کا نشان لگا دیں. نحتاج الی اجہزۃ التکییف فی فصل الصیف، ہمیں ضرورت ہوتی ہے اے سی کی گرمی کے موسم میں. تو درست ہے، اس کے آگے آپ درست کا نشان لگا دیں. نشغل المدفأ فی الجو الحار، ہم گرمی کے موسم میں ہیٹر جلاتے ہیں تاکہ اور گرمی لگے. نہیں، ہم گرمی کے موسم میں ہیٹر نہیں جلاتے. تو یہ بات بھی غلط ہے، اس کے آگے بھی آپ کراس کا نشان لگا دیں. آئیں دوسری تدریب کی جانب بڑھتے ہیں. اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین، انہوں نے ایک جملہ دیا ہوا ہے، اس کے آگے انہوں نے 3 آپشنز دیے ہوئے ہیں. جملے کے مطابق جو تینوں آپشنز میں سے جو آپ کو آپشن صحیح لگتا ہے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں، اس کو چن لیں. تتفتح الازہار فی فصل، تتفتح الازہار فی فصل، پھول کس موسم میں کھلتے ہیں؟ الصیف، الربیع، الشتا، گرمی میں، بہار کے موسم میں، یا سردی کے موسم میں؟ تو الربیع، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ الربیع. تو ربیع پر آپ ٹک کر لیں. تکثر الریاح والاتربۃ فی فصل، ہوائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور فضا کے اندر بہت زیادہ غبار ہوتی ہے، وہ کس موسم میں ہوتی ہے؟ سردی میں، بہار کے موسم میں، یا خزاں کے موسم میں؟ تو یہ خزاں کے موسم میں ہوتی ہے. تو اس کے آگے آپ خزاں کے اوپر ٹک کا نشان لگا لیں. تلبس الملابس الشتویہ فی فصل الصیف الشتاء الخریف، کس موسم میں جو ہے وہ
ہم سردی کے لباس پہنتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں پہنتے ہیں، سردیوں کے موسم میں پہنتے ہیں، یا خزاں کے موسم میں پہنتے ہیں؟ اب آپ بتائیں کس موسم میں پہنتے ہیں؟ اوبیسلی ہم سردیوں کے موسم میں سردیوں والا لباس پہنیں گے نا. تو طلب سالم فسالم من والدہ ان ينتظر، سالم نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ انتظار کریں، میں آیا. کیا کر کے؟ یفتح الباب، دروازہ کھول کر آیا، یأکل پانی پی کر آیا، یشربا یا میں پانی یا یأکل میں کھانا کھا کر آیا، اور یشربا یا میں پانی پی کر آیا. کیا کر کے آیا؟ یفتح الباب، لیفتح الباب، اپنے باپ سے کہا میں کچھ دیر انتظار کر لیں. کیوں؟ تاکہ میں دروازہ کھول آؤں. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ لیفتح الباب. نذهب الى شاطئ البحر في فصل الشتاء الصيف الخريف، ہم ساحل سمندر پر جاتے ہیں کس موسم میں؟ یا سالم نے اپنے ابا جان سے کیا کہا کہ شکر ہے کہ گرمیوں کے موسم میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم وہاں پر ساحل سمندر پر جائیں گے تیراکی کرنے کے لیے. تو الشتاء الصيف الخريف، رائٹ آنسر کیا ہے؟ الصيف. جلس یوسف امام المدفأة لأنه يشعر بالحر، یوسف ہیٹر کے آگے بیٹھے کس وجہ سے؟ کہ ان کو گرمی لگ رہی تھی. یشعر بالبرد، ان کو سردی لگ رہی تھی. یدفع الفاتورہ، کیوں وہ کیا انہوں نے بل ادا کرنا تھا؟ یشعر بالبرد، ان کو سردی لگ رہی تھی. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ یشعر بالبرد. آگے نمبر 3، تدریب نمبر 3، اجیب عن الاسئلة الآتیة نطقا وکتابا، یہ جو آگے آنے والے سوال ہیں ان کا جواب دیجئے بول کر بھی اور لکھ کر بھی. کیف جو مصر فی فصل الصیف، مصر میں موسم گرما میں کیسی فضا ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کیا ہوتی ہے؟ جو مصر حار جدا الرطوبۃ عالیۃ، اور ہر طرف کیا ہوتی ہے؟ رطوبت ہوتی ہے، اور موسم کیا ہوتا ہے؟ بڑا گرم ہوتا ہے. تو یہ مصر کا موسم ہے، یہ آپ نے بولنا بھی ہے اور آگے اس جو بلینک جگہ دی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے لکھنا بھی ہے اس کو. ماذا نحتاج فی فصل الشتاء، ہم سردی کے موسم میں کس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ الی اجہزۃ التکییف وملابس المناسبۃ، اور ہم اس مناسبت سے کپڑے، جو سردی کے موسم کے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں، اور اجہزۃ التکییف، اور ہم اے سی ایئر کنڈیشن روم جہاں پر باہر سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ادھر آپ نے بلینک جگہ پر کیا لکھنا ہے؟ نحتاج الی اجہزۃ التکییف وملابس المناسبۃ. اچھا جی، تیسرا سوال، کیف جو بریطانیہ فی فصل الشتاء، سردی کے موسم میں برطانیہ کی کیسی فضا ہوتی ہے؟ سردی کے موسم میں وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. بارد جدا والامطار تسقط معظم الوقت، اور اکثر اوقات وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے. والسماء غائمۃ، اور آسمان کیا ہوتا ہے؟ بادلوں سے ہر وقت ڈھکا رہتا ہے. تو یہ برطانیہ کی فضا اکثر رہتی ہے سردی کے موسم میں. متى نغلق النوافذ ونشغل المدفأ، ہم کب کھڑکیوں کو بند کر دیں گے اور ہیٹر کو جلا لیں گے؟ فی صیف الشتاء، سردی کے موسم میں ہم کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، باہر سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے، اور ہم ہیٹر جلاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے حرارت لے سکیں، سردی سے بچ سکیں. آگے 5واں سوال ہے، لماذا یشعر یوسف بالبرد، یوسف کو کیوں سردی لگ رہی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے اور ان کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ باہر بارش ہو رہی تھی، سردی کا موسم تھا، اس وجہ سے یوسف کو ٹھنڈ لگ رہی تھی. تو لِأَنَّهُ أَصَابَهُ مَطْرٌ فِي الشَّتَّاءِ، ان کو اس وجہ سے سردی لگ رہی تھی کہ ان کو بارش پہنچی تھی سردی کے موسم میں. ماذا عن الجو فی فصل الربیع، بہار کے موسم میں فضا کیسی ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے جب بہار کا موسم ہوتا ہے؟ تتفتح فیہ الازہار، ربیع میں کیا ہوتا ہے؟ پھول کھلتے ہیں. وتنتشر رائحتها العطر فی کل مکان، اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے، اچھی خوشبو ہوتی ہے، وہ ہر جانب پھیل جاتی ہے. جو ان پھولوں کی جو مہک ہوتی ہے وہ ہر جانب پھیل رہی ہوتی ہے. آگے ہے تدریب نمبر 4، صل بین المجموعات وما يناسبها من المجموعات كما في النموذج، دو انہوں نے نموذج دی ہیں، ایک الف اور ایک با، دو ہیں. اب ہم نے الف میں جو چیزیں میچ کر رہی ہیں با کے ساتھ ہم نے ان کو آپس میں ملانا ہے. صل ملائیں، بین المجموعات حمزہ، جو چیز مجموعہ حمزہ میں یا الف میں دی ہوئی ہے، وما يناسبها من المجموعات با، اور جو اس کے مناسب ہے با میں، تو الف کے جو حمزہ کے جو مناسبت رکھتے ہیں با میں
ان کو آپس میں ملائیں. تو ہمارا پہلا جو ہے اس میں الامطار غزیرۃ والسماء غائمۃ. تو جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور آسمان بارش سے ڈھکا رہتا ہے، کس موسم میں ہوتا ہے؟ فی صیف الشتاء، سردی کے موسم میں. نحتاج الی مدفأ. دوسرے نمبر پر الف میں گروپ میں کیا ہے؟ ہمیں کس ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے کس موسم میں؟ اگر ہم دیکھیں جو با کا سیکشن ہے اس میں 4 نمبر پر فی فصل الشتاء، ہمیں جو ہے سردی کے موسم میں جو ہے فی فصل الشتاء، ہمیں سردی کے موسم میں ضرورت ہوتی ہے ہیٹر کی. نذهب الى شاطئ البحر، ہم جاتے ہیں ساحل سمندر پر. فی فصل الصیف، ہم 5ویں نمبر پر اس کو 3 کو ملائیں گے با کے 5ویں نمبر کے ساتھ. ہم گرمی کے موسم میں ساحل سمندر پر جاتے ہیں. اسی طرح نمبر 4 میں الجو صعب و مختلف، ہوا جو ہے وہ فضا جو ہے وہ سخت ہوتی ہے اور مختلف ہوتی ہے. فی فصل الخریف، خزاں کے موسم میں ہوا جو موسم ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. اسی طرح 5 نمبر تتفتح الازہار، پھول کس موسم میں کھلتے ہیں؟ فی فصل الربیع. تو با کا جو لاسٹ ہے وہاں پر اس کے ساتھ میچ کر دیں. المظلۃ تحمی من با میں 3 نمبر پر الامطار والشمس، ہمیں کس چیز سے بچاتی ہے؟ بارش سے بھی اور سورج کی تپش سے بھی ہمیں چھتری جو ہے وہ بچاتی ہے. اچھا جی 5 نمبر پر جو مشق ہے اس کو حل کرتے ہیں. ضع علامہ کراس، غلط. ضع علامہ غلط بجانب کلمۃ الغریبہ کما فی النموذج، جیسا کہ انہوں نے پہلی مثال ہمیں دے کر سمجھایا ہوا ہے. کہا کہ 4 کلمات ہیں، 3 کلمات ایسے ہیں جو ایک ہی جہت سے ایک ہی معنی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. ان میں ایک لفظ ایسا ہوگا جو ان تینوں میں سے آپس میں نہیں مل رہا ہوگا. ان 4 میں سے وہ جو لفظ ہے نا، چوتھا لفظ وہ مختلف ہوگا. وہ ہم نے لفظ تلاش کرنا ہے. ان 4 لفظوں میں سے ایک لفظ ایسا ہے جو ان سب میں سے مختلف ہے، ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے جو مختلف ہے. تو ہم تلاش کرتے ہیں. الامطار بارش، الحرارت گرمی، السحب بادل، السماء آسمان. اب دیکھیں بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے. بادل کہاں پر ہوتے ہیں؟ آسمان. اور السماء کے آسمان. الحرارت گرمی، اب یہ اس میں سے مختلف ہے تو ہم نے الحرارہ پر کیا کر دیا؟ کراس کا نشان لگا دیا کہ یہ ان 4 میں سے جو ہے یہ مختلف ہے. نمبر 2 اس کو اب ہم حل کرتے ہیں. معتدل حار بارد صافیۃ، اب معتدل درمیانہ موسم، حار گرم موسم، بارد ٹھنڈا موسم. الصافیہ، اب صافیہ جو ہے وہ 4 میں سے مختلف ہے تو ہم صافیہ پر کیا کر دیں گے؟ کراس کا نشان لگا دیں گے. الصیف، الصیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، اور ربیع کہتے ہیں نمبر 2 ہے الشاطی، شاطی کہتے ہیں ساحل سمندر کو، اور ربیع کہتے ہیں بہار کے موسم کو، اور خریف کہتے ہیں خزاں کے موسم کو. ان 4 میں سے مختلف کون سا ہے؟ نمبر 2 الشاطی، اس کے اوپر کراس کا نشان لگا دیں. نمبر 4 الریاح ہوائیں، الاطربۃ غبار، البرد ٹھنڈ، المسافر مسافر. اب ان 4 میں سے دیکھیں ایک ہوا ہے، ایک غبار ہے، ایک برد ہے. یہ تینوں چیزیں آپس میں مل رہی ہیں، لیکن مسافر کیا ہے؟ مسافر سفر کرنے والا. یہ ان سب میں سے کیا ہے؟ مختلف ہے. تو ہم نمبر 4 پہ کے اوپر کیا کر دیں گے؟ کراس کا نشان لگا دیں گے. آپ کو بات امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہوگی. آگے چلتے ہیں. نمبر 5 مظلہ، مظلہ کہتے ہیں چھتری کو، قبہ کہتے ہیں ٹوپی کو، معطف کہتے ہیں جیکٹ کو، مدفع کہتے ہیں ہیٹر کو. اب دیکھیے تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو جن کو ہم پہنتے ہیں، جن کا استعمال کرتے ہیں ہم اپنے بچاؤ کے لیے. مدفع ہے وہ ایک ہیٹر ہے. تو ان سب میں سے جو مختلف ہے وہ کون سا ہے؟ مدفع. تو مدفع پر کیا لگا دیں؟ کراس کا نشان لگا دیں. اب آگے حارت گرمی، ساخنت کہتے ہیں گرم موسم کو یا گرمی کو یا تیز بخار میں جو مبتلا شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اب ساتیہ کہتے ہیں چمکنے والی چیز، اور باردہ کہتے ہیں ٹھنڈ کو. اب آپ خود ہی بتلائیں ان 4 میں سے کون سا مختلف لگ رہا ہے؟ حارہ بھی گرمی کو کہتے ہیں، ساخنہ بھی گرم چیز کو کہتے ہیں، باردہ کہتے ہیں ٹھنڈ کو، اور ساتیہ چمکنے والی چیز. ٹھنڈا گرم تو آپس میں مل رہا ہے، لیکن ساتیہ چمکنے والی چیز یہ ڈیفرنٹ ہے. تو پھر ہم ساتیہ کے اوپر کیا کر دیں گے؟ کراس کا نشان لگا دیں گے. تو یہ ہماری 5ویں تدریب بھی مکمل ہوئی. اس 6ٹھی پہ چلتے ہیں. رتب الکلمات الآتیۃ نطقا وکتابۃ لتصبح جملہ مفیدہ کما فی النموذج. انہوں نے کلمات دیے ہوئے ہیں لیکن ان کی ترتیب آگے پیچھے کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ان کلمات کی ترتیب ایسے لگائیں کہ یہ جملہ مفیدہ بن جائے. ترتیب خراب ہونے کی وجہ سے جملہ سمجھ نہیں آ رہا، جملہ غیر مفیدہ ہے.
تو ایسا جملہ بنائیں جو جملہ سمجھ میں آئے. انہوں نے پہلا جملہ دیا ہوا ہے، دیکھیں اس کو خراب اس طرح کیا ہوا ہے کہ معظم یشاہد قرۃ الناس القدم. تو اس کا صحیح کیا ہے؟ یشاہد معظم الناس قرۃ القدم، یہ اس کا صحیح جملہ ہے. آگے یہ انہوں نے نموذج دیا ہوا تھا. آگے دوسرا حل کرتے ہیں. مصر معتدل جو جدن. کیا مطلب؟ جو مصر معتدل جدن، کہ مصر کی ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے؟ موافق ہے، معتدل ہے، درمیانی ہے، اچھی ہے. تنتشر العربیۃ کلی فی اللغت العالمی. کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ اللغت العربیۃ تنتشر فی کل عالم. جو عربی لغت ہے وہ پھیلی ہوئی ہے تمام ممالک میں یا پوری دنیا میں. عالم کہتے ہیں دنیا کو، پوری دنیا کو، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جو ہے عربی کی زبان پھیلی ہوئی ہے. حازم یستطیع التحدث العربیہ باللغہ. بھی جملہ سمجھ نہیں آ رہا. صحیح کیا ہے؟ یستطیع حازم التحدث اللغۃ العربیہ. حازم جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ عربی زبان میں گفتگو کر سکے. اب فی فصلانی السنۃ جمیلانی. صحیح کیا ہوگا؟ فصلانی جمیلانی فی السنۃ، یا فی السنۃ فصلانی جمیلانی. تو یہ صحیح جملے کی ترتیب ہے. تو یہ ہماری چھٹی جو ہے تدریب ہے وہ بھی مکمل ہوئی. آئے ہم اب آگے دوسرے پورشن کی جانب بڑھتے ہیں. ان میں سے 4 تصاویر دوسرا ہے ہمارا الاستماع، سن کر. اب میں ایک لفظ ان 4 تصویروں میں سے اب میں نے ایک لفظ بولنا ہے اور آپ نے اس سن کر بتانا ہے کہ کون سا لفظ جو میرا لفظ ہے ان تصویروں میں سے وہ کس پر بولا جا رہا ہے، مطلب کہ وہ کس کا معنی ہے جو میں لفظ بول رہا ہوں اس میں سے کس کو کہتے ہیں تصویروں میں سے. پہلی تصویر میں دیکھیں میں نے کہا النظارہ. نظارہ، نظارہ کس کو کہتے ہیں؟ اینک کو کہتے ہیں. تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نظارہ ہے. اس طرح میں کہتا ہوں جوال، جوال. یا میں کہتا ہوں معطف. اب معطف کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں دوسرے نمبر پر جو لیفٹ سائڈ پہ 4 نمبر پہ جو تصویر بنی ہوئی ہے اس کو کیا ہے؟ معطف. اسی طرح میں 3 نمبر پر اگر میں کہوں کہ 3 نمبر پر میں ہے قہوہ او یا شائے، تو اس میں کون سا ہوگا 3 نمبر میں؟ چوتھے نمبر پر ہی. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ شتا. اب ان میں سے شتا کون سا ہوگا؟ یا میں کہتا ہوں خریف، تو ان میں سے خریف کون سا ہوگا؟ چوتھے نمبر پر پہلی جو تصویر ہے وہ کیا ہے؟ خریف. اس میں پتے گر رہے ہیں درخت کے. آگے ہے نمبر 5. نمبر 5 میں کہتا ہوں شاطئ البحر. تو شاطئ البحر کون سا ہے؟ دوسرے نمبر پر. اب ہم آگے چلتے ہیں. استمع ثم اختر الجواب الصحیح. تو میں بولوں گا، آپ نے ان میں سے صحیح جواب چننا ہے. وہ کون سا ہے؟ هذا فصل الصيفي الشتائی الربیعی الخریفی. ہمارے ہاں آج کل کون سا موسم چل رہا ہے؟ الخریف. تو ہم خریف پر ٹک کر دیں گے. فی الحدائق ظہور اشجار جو معتدل ظہور و اشجار و جو معتدل. باغ میں موسم کیسا ہے؟ ظہور و اشجار و جو معتدل. اگر آپ کے باغ میں جاتے ہیں تو آپ نے کیا سنا کہ ظہور و اشجار و جو معتدل. پتے بھی، پھول بھی کھل رہے ہیں، درخت بھی ہیں اور موسم بھی درمیانہ ہے. تو اسی طرح عدد فصول السنہ، کتنے موسم ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 3 4 5 6 4 4 موسم ہوتے ہیں. پھر ربیع یکون الجو، موسم بہار میں فضا کیسی ہوتی ہے؟ معتدلا حارا باردا مختلفا. تو معتدلا درمیانی ہوتی ہے، موافق طبیعتوں کے ہوتی ہے. اچھا جی، آگے ہے ہمارا تیسرا ٹاپک، وہ ہے الجو کا. ثالثا القراء فصول السنہ، سال کے جو موسم ہوتے ہیں ان کی تفصیل ہے. تو ہم اس کو پہلے پڑھیں گے پھر ہم اس کے اندر سے سوالوں کے جواب دیں گے. فصول السنۃ اربعۃ، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں. الصیف گرم، والخریف خزاں، وشتا سرد، والربیع اور بہار. یحب حازم، حازم پسند کرتا ہے فصل الربیع بہار کے موسم کو، فصل الخریف اور خزاں کے موسم کو. ولا یحب اور وہ نہیں پسند کرتا فصل الشتاء
سردی کے موسم کو، وفصل الصیف اور گرمی کے موسم کو، الجو فی الربیع معتدل، بہار کے موسم میں ہوا فضا بڑی اچھی ہوتی ہے، ودرجۃ الحرارۃ 20 اور درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، یذهب حازم مع اسرته الى البر، حازم اپنی فیملی کے ساتھ میدان میں جاتا ہے، وفی الخریف الجو مختلف، اور موسم خزاں کے اندر جو ہے موسم جو فضا ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی کبھی درمیانی اس طرح کی، والریاح کثیرۃ، ہوا بہت زیادہ چلتی ہے، لا یخرج حادم من البیت، حادم نہیں نکلتا گھر سے، یجلس وہ بیٹھا رہتا ہے، مع اسرتہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی، ویقرأ الجرائد اور گھر میں ہی رہتا ہے اخبار پڑھتا ہے، وفی الصیف اور گرمیوں کے موسم میں الجو حار، ہوا جو ہوتی ہے وہ الجو حار، فضا جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، ودرجۃ الحرارۃ 40 اور درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یسافر حازم مع اسرتہ الى شاطئ، حازم سفر کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف، ویسبحون فی البحر اور وہ سمندر میں تیراکی کرتے ہیں، اما الشتا رہا شتا سردی کا موسم، فهو صعب جدا تو وہ بہت سخت ہوتا ہے، الجو بارد ہوا ٹھنڈی، الفضا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، والسحب کثیرہ اور بادل بہت زیادہ ہوتے ہیں، والسماء تمطر کل یوم اور اکثر روز ہی بارش ہو جاتی ہے، لا يذهب حازم الى عمله في الشریکہ، حازم نہیں جاتا اپنے کام کے لیے فیکٹری میں، ويعمل في البیت اور وہ گھر بیٹھ کر ہی کام کرتا ہے۔ آئیں اب ہم نے اس کو پڑھ لیا، اب ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اختر الجواب الصحیح، کہتے ہیں صحیح، آپ نے اوپر عبارت پڑھ لی، اب آپ نے صحیح سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ فی السنۃ فصول ڈیش فصول، فی السنۃ کتنے ہوتے ہیں؟ اگر انہوں نے 3 آپشن دیے ہوئے ہیں، اربعۃ فصول 4 ہوتے ہیں، السماء ڈیش فی الشتاء آسمان سردیوں میں کیا کرتا ہے؟ تمطر بارش برساتا ہے، الجو جمیل وصاف فی فصل، فضا جو ہے وہ صاف ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے کس موسم میں؟ فی فصل الربیع بہار کے موسم میں، فی فصل الشتاء سردی کے موسم میں، حازم کیا کرتا ہے؟ یعمل فی الشریکہ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، لا یعمل نہیں وہ کام کرتا، یعمل من البیت بلکہ وہ گھر پر ہی کام کرتا ہے، یسافر حازم فی فصل، حازم کس موسم میں سفر کرتا ہے؟ فی فصل الصیف وہ موسم گرما میں سفر کرتا ہے اور ساحل سمندر پر جاتا ہے سیر کرنے کے لیے۔ اچھا آگے ہے، انہوں نے کچھ ہمیں ایک چارٹ سا دیا ہوا ہے اور وہ فضا کے بارے میں ہے اور مختلف شہروں کے انہوں نے ہمیں درجہ حرارت بتائے ہوئے ہیں۔ اقرأ اللوحات الآتیہ، آنے والا جو چارٹ ہے اس کو پڑھیں۔ النشرۃ الجویہ، کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ ہے فضا کی، یہ فضائی موسم جو ہیں مختلف ممالک کے ان کی رپورٹ ہے۔ بیان بدرجات الحرارت المتوقعات غدا انشاءاللہ، یہ وہ فضا کا جو موسم ہے جو آنے والا کل ہے نا، کل کے متعلق کہ کل درجہ حرارت کتنا ہوگا اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ القاہرہ، قاہرہ میں جو ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، برلن میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، بارس میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، ریاض میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ، ٹوکیو میں -1 ہوگا، نیو یارک میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ، بیروت میں 20 ڈگری، ماسکو میں -3، روما میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، استنبول میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لندن میں -5، دلی میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو یہ انہوں نے کل کے دن کی جو ہے وہ ایک رپورٹ شیئر کی ہوئی ہے، کل یہ موسم ہو سکتا ہے۔ اب کہا کہ اختر الجواب الصحیح، صحیح جواب کو سنیں جو ہے وہ چنیں۔ الجو فی الریاض، ریاض کا موسم کیسا ہے؟ حار گرم، معتدل درمیانہ، بارد یا ٹھنڈا۔ اب دیکھیں ریاض میں کتنی ڈگری سینٹی گریڈ ہے؟ 30 ڈگری سینٹی گریڈ، تو ریاض کا موسم کیا ہے؟ گرم۔ درجۃ الحرارت فی القاہرۃ، درجہ حرارت جو ہے وہ قاہرہ میں کتنا ہے؟ قاہرہ میں ہم نے پڑھا 25 ڈگری سینٹی گریڈ، 25 بالمئہ کیا ہے؟ 25 ڈگری سینٹی گریڈ قاہرہ میں درجہ حرارت ہے۔ ہذہ نشرۃ، یہ رپورٹ ہے کون سی؟ علاجیہ، علاج کی رپورٹ ہے یا اخبار ہے یا جویہ، یہ فضائی رپورٹ ہے۔ معرفت هذه النشرۃ تفید لليوم السابق القادم الحاضر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ غدا انشاءاللہ، آنے والا جو کل ہے اس کی رپورٹ ہے، تو کیا ہے؟ القادمی،
یہ رپورٹ کس کی ہے؟ معرفت هذه النشرۃ تفید لليوم القادم. کلمۃ نشرۃ نمبر 5 ہے کہ یہ کلمۃ نشرۃ مفرد مثنى جمع، مفرد ہے، تثنیہ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نشرات. یہ نشرات اس یہ رپورٹ کو کہتے ہیں. آگے ہے رابعاً التحدث، بات چیت کرنا. تو یہ اب ہم ایک تصویر ہوگی، اس کو دیکھ کر نموذج پہلے پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کے مطابق جو ہے وہ تصویر کو دیکھ کر ایک جملہ بنائیں گے، جملہ بنانے کی کوشش کریں گے. رابعاً التحدث، بات کرنے کے متعلق ہے. عبر عن الصورۃ نطقا وکتابۃ کما فی النموذج، تصویر سے آپ نے غور کرنا ہے، اس سے آپ نے ایک جملہ بنانا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے جو انہوں نے مثال میں دیا ہوا ہے. الجو ہنا بارد لیکن فی مصر معتدل، یہاں پر جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہے، لیکن مصر میں کیا ہے؟ وہ موافق ہے، درمیانہ موسم ہے. اب تصویر میں انہوں نے ریاض دکھایا ہوا ہے اور گرمی ہے، تو الجو فی الریاض حار جدا، گرمی ہے بہت زیادہ. اب انہوں نے فیکٹری دکھائی ہوئی ہے. محمد فی الشریکۃ یعمل معظم الوقت، جو ہے محمد جو ہیں وہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں اکثر اوقات. اب نیچے انہوں نے پھر ایک جو ہے وہ فیکٹری دکھائی ہوئی ہے. یعمل محمد فی فصل الشتاء من البیت معظم الوقت، ہم نے کہا کہ جو یہ ہیں اکثر اوقات جو ہیں محمد وہ سردی میں گھر سے ہی کام کرتے ہیں. اب نیچے 5 نمبر تصویر میں نموذج میں بتایا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ تو انہوں نے کیا اس نے کیا کہا تھا؟ من بالباب. آگے سے کیا کہا؟ افتح یا سالم انا یوسف، سالم دروازہ کھولو میں یوسف ہوں. عفواً انتظر لحظۃ سالبس قمیصی، انہوں نے کہا معاف کیجیے گا، 1 منٹ رکیے میں ذرا قمیص پہن لوں. آگے انہوں نے تصویر دی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے جملے بنانے ہیں. اب ہم بناتے ہیں. میں اس سے پوچھتا ہوں من انتا، آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے انا اسماعیل ابن عمی کا، میں اسماعیل ہوں آپ کی چچا کا بیٹا. عفواً لا عرفتک، آگے سے وہ کہتا ہے کہ آگے سے میں نے اس سے پوچھا نا من انتا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا انا اسماعیل ابن عمی کا، میں اسماعیل ہوں آپ کے چچا کا بیٹا. آگے سے میں کہوں گا عفواً معذرت سے لا عرفتک، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. آگے ہے نمبر 2 اکمل الحوار الآتی نطقا و کتابتا. انہوں نے یہ جو ہم نے مکالمہ پیچھے پڑھا تھا اس کو انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ انہوں نے بلینکس جگہ چھوڑی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو فل کرتے جانا ہے. آدم السلام علیکم یا یوسف، آدم کہتے ہیں اے یوسف آپ پر سلامتی ہو. یوسف وعلیکم السلام. کیف الجو فی برلن، برلن میں موسم کیسا ہے، فضا کیسی ہے؟ آدم الجو بارد ودرجۃ الحرارۃ 5 اور وہاں پر درجہ حرارت کیا ہے؟ 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، موسم ٹھنڈا ہے. یوسف نعم ھذا فصل الشتاء، پھر تو یہ سردی کا موسم ہے. آدم اريد ان اسافر الى مصر، آدم کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں مصر جاؤں. کیف الجو هناك، وہاں کا موسم کیسا ہے؟ یوسف الجو هنا مختلف، وہاں پر موسم جو مختلف ہے. وفصول السنۃ مختلفۃ ایضا، اور اسی طرح سال کے جو موسم ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. آدم ماذا عن الشتاء، آپ کا سردی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یوسف سردی میں کیا ہوتا ہے؟ الجو بارد، موسم بہت سخت ٹھنڈا ہوتا ہے. والسحب کثیرۃ، اور بادل بہت زیادہ ہوتے ہیں. والسماء تمطر، اور آسمان بارش برساتا ہے. آدم وماذا احتاج فی هذا الفصل، اور اس فصل میں کس چیز کی مجھے ضرورت ہوگی؟ احتاج فی هذا الفصل، مجھے اس موسم میں سردی کے موسم میں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ یوسف المدفأۃ، ہیٹر کی ضرورت ہوگی. واجہزۃ تکییف، اور جو ہے اے سی کی ضرورت ہوگی. وملابس المناسبہ، اور جو ہے وہ موسم کے مطابق کپڑے آپ کو پہننے ہوں گے. آدم وماذا عن فصل الصیف، اور گرمی کے موسم میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یوسف الجو، گرمی میں حار، گرمی کے موسم میں درجہ حرارت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. ودرجۃ الحرارۃ 40، اور اکثر اوقات جو درجہ حرارت ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے اوپر رہتا ہے. آدم احتاج اجہزۃ تکییف و ملابس المناسبہ، تو تب تو مجھے ضرورت ہوگی اے سی کی بھی اور اس کے مناسب کپڑوں کی بھی. یوسف، اچھا آگے سے پوچھتے ہیں آدم وماذا عن الربیع والخریف، اور آپ کا موسم خزاں اور بہار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یوسف فی الربیع معتدل ودرجۃ الحرارۃ 20، جو ربیع میں موسم جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور درجہ حرارت کیا ہوتا ہے؟ وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. وفی الخریف الجو مختلف، اور خزاں کے اندر جو ہے وہ موسم
مختلف رہتا ہے، ودرجۃ الحرارت والریاح کثیرہ، اور درجہ حرارت بھی درمیانہ ہوتا ہے اور ہوائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں موسم خزاں میں۔ تو ہماری یہ بھی دوسری جو یہ ہے ہمارا ٹاپک یہ بھی مکمل ہوا۔ آگے تیسری مشق ہے جو تحدث میں، وہ یہ ہے اجب عما یلی نطقا و کتابتا، جواب دیں لکھ کر اور بول کر۔ پہلی چیز ہے کم فصلاً فی السنۃ، ایک سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ وما ہی، اور وہ کون کون سے ہیں بتائیں، باپ بتائیں کہ ایک سال کے اندر کتنے موسم ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ فی السنۃ اربع فصول، 4 موسم ہوتے ہیں، کون کون سے؟ الربیع والخریف والشتاء والصیف۔ اوکے، کیف الجو فی الشتاء، سردی میں کیسا موسم ہوتا ہے؟ الجو بارد والسحب کثیرۃ والسماء تمطر۔ کیف الجو فی الصیف، گرمی میں موسم کیسا ہوتا ہے؟ الجو حار جدا ودرجۃ الحرارۃ 40۔ کیف الجو فی بلدک، اب یہ بتائیں آپ کے شہر میں کیا درجہ حرارت ہے اور آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ الجو فی پاکستان مختلف لأنہ فصل خریف والریاح کثیرہ۔ کیا آپ صبح سویرے اٹھ جاتے ہو؟ نعم، استیقظ مبکرا، میں صبح سویرے اٹھ جاتا ہوں۔ اسی طرح انت طالب، ایک اب انہوں نے پہلے تھا سوال اور اس کا جواب مثبت انداز میں، کیا آپ طالب علم ہیں؟ جی میں طالب علم ہوں۔ نعم انا طالب۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ وہاں جا رہے ہیں، اگر آپ نے جانا ہوتا ہے پہلے کیا کہتے ہیں؟ نعم، نعم اذهب الى بیتی الى السوق، جہاں بھی آپ نے جانا ہو۔ جب کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے تو اس کے جواب میں پہلے کیا کہتے ہیں؟ نعم۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ سمجھایا۔ اب آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ کیا آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں وہاں نہیں جا رہا، تو اس طرح کے یہ سوال کرے گا، کہتے ہیں اب یہ تصویر میں دیکھیں ایک انجینئر کی تصویر ہے، لیکن سوال کیا کرتا ہے؟ انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں؟ تو وہ کیا کہے گا؟ لا انا مہندس، میں انجینئر ہوں۔ نمبر 2، اہذہ شریکۃ، کیا یہ فیکٹری ہے؟ لا ہذہ صنعۃ، یہ ایک ہوتی ہے فیکٹری اور ایک ہوتا ہے جہاں پر چیزوں کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ عمارت کہہ لیں، آپ اس کو عمارت ٹائپ کہہ لیں۔ لا ھذا بیت یا ھذا کلیۃ، اب یہ تصویر میں دیکھیں تو یہ کالج ٹائپ لگ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لا ھذہ کلیۃ۔ آگے کپ بنا ہوا ہے، اس کے اندر چائے ہے یا قہوہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اتفضل القہوہ، اب چائے کے اندر کپ کے اندر کیا ہے؟ چائے ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اتفضل القہوہ، آپ کیا کہیں گے؟ لا افضل الشائے، میں چائے پسند کروں گا۔ اسی طرح نیچے دیکھیں تو ایک ٹیچر ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے اہوا صدیقو کا، کیا وہ آپ کے دوست ہیں؟ میں کہوں گا لا، نہیں وہ استاد ہی، وہ میرے استاد ہیں۔ اب نیچے تصویر میں دیکھیں تو ایک جامعہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اتذهب الى الجامعہ، کیا آپ جامعہ جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں؟ لا انا اذهب الى الشریکہ، نہیں میں تو شریکہ جا رہا ہوں، فیکٹری میں جا رہا ہوں۔ اھذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے؟ نہیں۔ لا ھذا کرسی، یہ کرسی ہے یا صوفہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ جملے بنائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا بات کا، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تدریب، اقرأ ولاحظ ثم اکمل کما فی النموذج۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھیے اور ملاحظہ کیجئے، پھر آپ ویسے ہی مثالیں جو ہیں وہ مثال کو دیکھ کر جو ہے وہ مشق کو حل کریں۔ الیس ھذا طالب، کیا یہ طالب علم نہیں ہے؟ نعم لیس ھذا طالب، نہیں وہ طالب علم نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں؟ ھذا معلم، یہ استاد ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز سمجھیں، ایک آپ سے پوچھتا ہے کیا وہ طالب علم ہے، اس کا انداز ہے اس میں اس نے کوئی نہیں کا لفظ نہیں بولا، کچھ نہیں بولا، اس نے کہا کیا آپ استاد ہیں؟ تو ہم نے کہا جی وہ استاد ہیں، یا کہیں گے لا ہوا استاد، وہ استاد نہیں ہے۔ کیا
الیس ھذا طالب، کیا وہ طالب علم نہیں ہے؟ اس کا کیا جواب آئے گا؟ نعم، جی، لیس ھذا طالب، یہ طالب علم نہیں ہے، بلا، کیوں نہیں، ھذا معلم، یہ استاد ہیں، بلکہ یہ استاد ہیں، الیس ھذا معلم، اب آگے تصویر میں انہوں نے بچہ دکھایا ہوا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ الیس ھذا معلم، کیا یہ استاد نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نعم، نہیں، لیس ھذا معلم، یہ معلم نہیں ہے، بلا ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ آگے بس دکھائی ہوئی ہے، ہم کہیں گے الیس ھذہ سیارۃ، کیا یہ کار نہیں ہے؟ نعم، لیس ھذہ سیارۃ، نہیں، یہ کار نہیں ہے، جی، یہ کار نہیں ہے، بلا ھذہ حافلۃ، بلکہ یہ تو بس ہے۔ اب کہتے ہیں تدریب اقبل کما فی النموذج، اب انہوں نے ایک مثال دی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے اس مشق کو بھی حل کرنا ہے۔ الا تشعر بالبرد، کیا آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ الا تشعر بالبرد، کیا آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ جب کوئی آپ سے منفی میں سوال کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، جی میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیا آپ نے یہ کام نہیں کرنا؟ جی میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے پانی نہیں پینا؟ جی میں نے پانی نہیں پینا۔ تو اسی طرح الا تشعر بالبرد، کیا آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ نعم لا اشعر بالبرد، جی مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ یا دوسرا بلا، کیوں نہیں، اشعر بالبرد، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ الا تفضل القہوہ، کیا آپ قہوہ نہیں لیں گے؟ نعم لا افضل القہوہ، نہیں میں قہوہ نہیں لوں گا۔ بلا، کیوں نہیں، افضل القہوہ، میں قہوہ لوں گا۔ الا تسافر معی، کیا آپ میرے ساتھ سفر نہیں کریں گے؟ نعم لا اسافر معک، میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کروں گا۔ بلا اسافر معک، کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا۔ نمبر 4، الا تتکلم اللغۃ العربیہ، کیا آپ عربی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتے؟ نعم لا اتکلم اللغۃ العربیہ، میں عربی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ بلا، کیوں نہیں، اتکلم اللغۃ العربیہ، میں عربی زبان میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ الا تشعر بالحر، کیا آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ نعم لا آپ کو حر کہتے ہیں گرمی کو، آپ کو گرمی نہیں لگ رہی؟ نعم لا اشعر بالحر، مجھے گرمی نہیں لگ رہی۔ یا بلا، کیوں نہیں، اشعر بالحر، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہے یہ لغوی تراکیب ہی ہیں، انہی میں سے ایک حصہ ہے کہ تحویل الجملۃ الفعلیہ الی جملۃ الاسمیہ، اب ہم نے جملہ فعلیہ ہے اور اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے، فی فعل الماضی، فعل ماضی میں۔ اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، پہلے بھی آپ نے اس کو ذکر کیا ہوگا، کہیں پڑھا ہوگا، پیچھے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں کہ جس جملے کی ابتدا اسم کے ساتھ ہوتی ہے، اسم کی علامات جس اسم میں پائی جاتی ہیں وہ اسم ہوتا ہے، تو اس کی ابتدا اس جملے کی اگر اسم سے ہو رہی ہے تو وہ کیا جملہ اسمیہ، اگر اس جملے کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہے تو وہ جملہ کیا ہے، جملہ فعلیہ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جملہ فعلیہ موجود ہے، اس کو ہم نے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے، تو آئے ہم دیکھتے ہیں۔ اقرأ ولاحظ، اب انہوں نے ایک پہلے ہمیں کہا کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ لیں۔ الجملۃ الفعلیہ، انہوں نے جملہ فعلی دیا ہوا ہے، داخل الموظف الحجرہ، ملازم یا آفیسر جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوا، الموظف داخل الحجرہ۔ اب دیکھیں پہلی اس میں داخل الموظف الحجرۃ، داخل ہوا، پہلے کیا آ گیا، فعل، الموظف، یہ فعل، موظف کیا اس کا فاعل، داخل ہونے والا کون ہے، موظف، الحجرۃ کہاں پر داخل ہوا، کمرے میں، تو یہ کیا ہو گیا، جملہ فعلیہ، کیونکہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، اس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہوا، جملہ فعلیہ۔ ہم نے اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے، تو کیا کریں گے، جو فاعل ہوتا ہے فعل کا، اس کو ہم فعل سے پہلے لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں الموظف کیا تھا، فاعل تھا جو کہ فعل کے بعد تھا۔ جملہ اسمیہ بناتے وقت ہم نے آگے دیکھیں، اگر ہم جملہ اسمیہ کی فہرست کے اندر اس میں کیا، الموظف داخل الحجرۃ، یہ کیا بن گیا، جملہ اسمیہ، کیونکہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، اسم سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے جس کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جس کی ابتدا جملہ فعلیہ سے ہو، فعل سے ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔
تو اب انہوں نے مذکر مؤنث کے اعتبار سے اور تثنیہ جمع کے اعتبار سے آگے انہوں نے دی ہوئی ہے۔ اور ایک چیز آگے بھی ہم جا کر ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس وقت جو فعل ہوتا ہے نا، اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ اسم کے مطابق آتی ہے، لیکن جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جملہ فعلیہ میں جو حالت ہوتی ہے وہ فعل کے مطابق نہیں آتی۔ فعل اگرچہ واحد ہی ہو لیکن جملہ کیا ہوتا ہے، فعل اسم کیا ہوتا ہے، اس کا فاعل کیا ہوتا ہے، وہ اپنی حالت میں ہی رہتا ہے۔ اگرچہ فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو، لیکن اگرچہ فاعل کیا ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اگر جملہ فعلیہ ہے تو پھر فعل کی حالت نہیں بدلے گی، لیکن اگر جملہ اسمیہ ہو تو پھر جملہ اسمیہ میں اسم کی حالت جب بدلے گی تو ساتھ میں فعل کی حالت بھی بدلے گی۔ اس لیے دخل الموظف الحجرۃ، داخل ہوا ملازم کمرے میں، الموظف داخل الحجرۃ۔ اب یہاں پر جب اسمیہ بن گیا تو اب آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کی حالت بدلتی ہے۔ دخلت الموظفۃ الحجرۃ، داخل ہوئی ملازمہ کمرے میں، الموظفۃ دخلت الحجرۃ۔ دیکھیں اسم کی اور فعل کی مذکر مؤنث کے اعتبار سے مطابقت لازمی ہے کہ جب فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی کیا آئے گا، فعل بھی کیا آئے گا، مؤنث آئے گا، اور جب فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی کیا آئے گا، مذکر آئے گا۔ لیکن تذکیر و تانیث کے اعتبار سے حالت برابر بدلے گی، اگرچہ جملہ اسمیہ ہے یا اگرچہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن جمع اور مفرد تثنیہ کے اعتبار سے جملہ فعلیہ کے اندر جو ہے وہ فعل کی حالت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے ایک ہی حالت میں، اگرچہ فاعل کی جو حالت ہے وہ تثنیہ جمع ہو مذکر ہو، لیکن جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے اندر فاعل کی حالت کے اعتبار سے فعل کی حالت بدلتی ہے۔ مطلب جو شروع میں اسم ہوتا ہے اس کی حالت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، فعل کی حالت بدلتی ہے۔ اگر اسم جو ہے وہ تثنیہ ہے تو فعل بھی کیا آئے گا، تثنیہ آئے گا۔ جیسے مثال کے اندر ہے داخل الموظفان الحجرۃ، اب دیکھیں داخلہ فعل ہے اور الموظفان کیا ہے، تثنیہ۔ اب فعل کی حالت نہیں بدلی، لیکن جب اس کو اسمیہ میں کنورٹ کر دیں گے، الموظفان دخلا الحجرۃ، جب جملہ اسمیہ بنایا تو اس کی کیا ہو گئی، فاعل کی حالت بھی بدل گئی، اسم کی حالت بھی بدلی، تو اسم تثنیہ آیا تو فعل بھی کیا ہو گیا، تثنیہ ہو گیا۔ الموظفان دخلا الحجرۃ۔ اسی طرح دخلت الموظفتان الحجرۃ، فعل سنگل ہے، فعل واحد ہی ہے لیکن مؤنث ہے، کیونکہ جو اس کا فاعل آ رہا ہے وہ کیا ہے، مؤنث ہے، لیکن وہ تثنیہ ہے، لیکن کیونکہ جملہ فعلیہ ہے اس لیے فعل کی حالت جو ہے وہ سنگل ہی رہے گی، جبکہ فاعل ہے وہ تثنیہ ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے اسمیہ کے اندر تو کیا ہوگا، الموظفتان دخلتا الحجرۃ، دو ملازمائیں وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئیں۔ اب کیونکہ ہم نے فاعل کا مقدم کر دیا، جملہ اسمیہ بنا دیا، اب فعل کی حالت جو ہے وہ اسم کے اعتبار سے آئے گی، اسم تثنیہ ہے تو فعل بھی کیا آئے گا، تثنیہ آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، مزید آگے چل کر یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ دخل الموظفون الحجرۃ، الموظفون دخلوا الحجرۃ، جمع اسم میں اگر ہم دیکھیں جملہ فعلیہ کے اندر تو فعل سنگل ہے، واحد مذکر ہے، اور جو ہے فاعل اس کا وہ جمع ہے، لیکن فعل کی حالت نہیں بدلی کیونکہ وہ جملہ فعلیہ ہے۔ لیکن جب جملہ اسمیہ بنے گا تو جب اسم کی حالت بدلے گی تو فعل کی حالت بھی بدلے گی، اسم جمع آئے گا تو دیکھیں دخلوا بھی جمع آیا۔ اسی طرح دخلت الموظفات الحجرۃ، لیکن جب اس کو اسمیہ بنائیں گے الموظفات دخلن الحجرۃ، ساری ملازمائیں جو ہیں وہ داخل ہوئیں کمرے میں۔ ہم آگے چلتے ہیں، تدریب اکمل کما فی النموذج، مکمل کریں جیسے مثال میں ہے، ذهب الطالب الی المدرسۃ، ذهب الطالب الی المدرسۃ۔ اب ہم نے وہی کرنا ہے، جملہ فعلیہ دیا ہے اس کا ہم نے کیا بنانا ہے، اسمیہ بنانا ہے، اور اس کی ساری حالتیں بدلنی ہیں۔ کیسے، ذهب الطالب الی المدرسۃ، آگے کیا آئے گا، الطالب ذهب الی المدرسۃ، آگے مؤنث ذهبت الطالبۃ الی المدرسۃ،
الطالبۃ ذهبت الى المدرسۃ. اسی طرح نیچے تثنیہ کی مثالیں. تثنیہ میں ذهب الطالبان الى المدرسۃ، لیکن جب اسمیہ بنائیں گے الطالبان ذهبتا الى المدرسۃ. اسی طرح ذهبت الطالبتان الى المدرسۃ، اور آگے کیا آئے گا الطالبتان ذهبتا الى المدرسۃ. ذهبتا میں نے کیوں تھوڑا سا کھینچا کہ آپ کو پتہ چلے کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے تو اس کی حالت اسم کے اعتبار سے فعل کی بدلنی ہے. اسم کیا تھا؟ تثنیہ مؤنث تھا، تو فعل بھی کیا آیا؟ تثنیہ مؤنث آیا. آگے جمع میں ذهب الطلاب الى المدرسۃ، سارے طالب علم مدرسے میں گئے. الطالبون ذهبوا الى المدرسۃ. اسی طرح ذهبت الطالبات الى المدرسۃ، الطالبات ذهبن الى المدرسۃ. امید ہے یہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم چلتے ہیں فی فعل المضارع. آگے فعل مضارع میں بھی یہی چیز ہے کہ فعل جب ہم اس کو، اگرچہ فعل مضارع ہو فعل ماضی ہو، کنسیپٹ وہی ہے. کنسیپٹ کیا ہے کہ فعل کی حالت اور اسم کی حالت، یا فعل کی حالت اور اس کے فاعل کی حالت جو ہے وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ایک جیسی رہے گی. اگر فاعل مذکر ہے اور فعل بھی مذکر آئے گا، اگر فعل مذکر ہے تو فاعل بھی مذکر ہی آئے گا. اگر فاعل مذکر ہے تو فعل کیا آئے گا؟ مذکر استعمال ہوگا. اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل کیا ہوگا؟ مؤنث استعمال ہوگا. مطلب ان کی تذکیر و تانیث میں حالت بدلتی رہے گی، اگرچہ تثنیہ بھی بن جائیں جمع بھی بن جائیں. لیکن جمع اور مفرد کے اعتبار سے اگر جملہ فعلیہ ہوگا پھر فعل کی حالت فاعل کے اعتبار سے نہیں بدلے گی. فاعل بے شک جمع ہو تثنیہ ہو، فعل جو ہے وہ واحد ہی رہے گا. لیکن جب جملہ اسمیہ بنائیں گے، وہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، جب جملہ اسمیہ بنائیں گے تو جملہ اسمیہ میں اسم کی جیسی حالت ہوگی، اسم تثنیہ ہے، اسم جمع ہے، اسم مفرد ہے، تو فعل بھی ویسے ہی آئے گا، یا تثنیہ یا جمع یا مفرد. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہم اس کو جلدی سے ایک دو مثالیں پڑھ لیتے ہیں، آگے آپ خود انشاءاللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر حل کر سکیں. ہم یذاکر الطالب کثیرا، طالب جو ہے وہ مذاکرہ کرتا ہے، آپس میں دہراتے ہیں بہت زیادہ. الطالب یذاکر کثیرا. اب دیکھیں وہی فاعل کو پہلے لے آئے، فعل کو بعد میں لے گئے تو کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ساری مثالیں ایسے ہی ہیں. تذاکر الطالبۃ کثیرا، الطالبۃ تذاکر کثیرا. اس طرح جمع میں آ جائے نیچے یذاکر الطلاب کثیرا، الطلاب یذاکرون کثیرا. تذاکر الطالبات کثیرا، الطالبات یذاکرن کثیرا. اسی طرح نیچے انہوں نے تدریب دی ہوئی ہے اکمل کما فی النموذج. یفحص الطبیب المریض، مریض کا ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، چیک اپ کرتا ہے. اب اس کو بھی آپ نے جملہ اسمیہ کے اندر کنورٹ کرنا ہے. ہم اس کی ایک دو مثالیں حل کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ آپ خود اس کو اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے. ہم کرتے ہیں یفحص الطبیب المریض. اب اس کا جملہ اسمیہ بنائیں. شاباش. کیسے بنائیں گے کہ طبیب کو پہلے لے آئیں اور یفحص کو بعد میں لے جائیں، فعل کو بعد میں لے جائیں، فاعل کو اٹھا کر فعل سے پہلے لے آئیں، تو کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ بن جائے گا. الطبیب یفحص المریض، طبیب جو ہے وہ معائنہ کرتا ہے مریض کا. اسی طرح تفحص الطبیبۃ، معائنہ کرتی ہے طبیبہ المریضہ، مریض کا، یا الطبیبۃ تفحص المریض. اسی طرح تثنیہ میں بھی ایسے ہی آئے گا. تثنیہ میں کیا آئے گا؟ یفحص الطبیب، یفحص الطبیبان المریض. دو طبیب جو ہیں وہ مریض کا معائنہ کرتے ہیں. الطبیبان یفحصان المریض. تو کیا ہو جائے گا؟ جب اس کے اسمیہ بنائیں گے فعل مضارع کا تو کیا ہوگا؟ فعل کی حالت بھی تثنیہ ہو جائے گی، کیونکہ اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے. کیا؟ الطبیبان یفحصان المریض. اسی طرح نیچے مؤنث کیا آئے گی اس کی تثنیہ کی؟ تفحص الطبیبتان، تفحص الطبیبتان المریض، الطبیبتان تفحصان المریض. اسی طرح جمع میں آ جائیں. جمع میں کیا آئے گی؟ یفحص الطبیبون المریض، الطبیبون یفحصون المریض. اسی طرح تفحص الطبیبات المریض، الطبیبات تفحصن المریض. تو یہ کیا ہے؟ یہ
کچھ مثالیں تھیں جس میں ہم نے فعل مضارع کو جملہ فعلیہ کو ہم نے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا فعل مضارع کو استعمال کرتے ہوئے. آگے ہے وہی بتا رہے ہیں مطابقۃ الخبر للمبتدأ. اچھا پیچھے تھا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا کچھ کنسیپٹ تھا، اس میں ہم نے کچھ مطابقت ذکر کی تھی. اب یہاں پر مبتدا اور خبر دیکھیں، کوئی بھی چیز جملہ ہوتا ہے نا، جملہ اسمیہ میں جو ہے، جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا میں جو جہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اور خبر میں جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ. اب دیکھیں الطالب مجتہد، کہتے ہیں کہ خبر کی مطابقت ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ مبتدا کے ساتھ. مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی کیا آتی ہے؟ مذکر آتی ہے. اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی کیا آتی ہے؟ مؤنث آتی ہے. مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی کیا آتی ہے؟ تثنیہ آتی ہے. اگر مبتدا مذکر ہے، مذکر جمع ہے تو خبر بھی کیا آتی ہے؟ مذکر جمع آتی ہے. اگر مبتدا جمع مؤنث ہے تو خبر بھی کیا آئے گی؟ جمع مؤنث آئے گی. تو اس کو انشاءاللہ اب آگے ہم جلدی سے حل کرتے ہیں. کیا ہے کہ الطالب مجتہد، الطالبۃ مجتہدۃ، الطالبان مجتہدان، تثنیہ. الطالبتان مجتہدتان، دو طالبائیں جو ہیں وہ محنتی ہیں. تو یہ طالبتان تثنیہ، مجتہدتان بھی تثنیہ اور دونوں مؤنث. اسی طرح یہ نیچے ہم نے اس کی مشق بھی حل کرنی ہے. المعلم نشیط، المعلمۃ نشیطۃ. معلم جو ہے وہ چست ہے، اور معلمہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حشاش بشاش ہیں. اس کو ہم نے حل کرنا ہے. المعلم نشیط، المعلمۃ نشیطۃ، المعلمان نشیطان، المعلمتان نشیطتان، المعلمون نشیطون، المعلمات نشیطات. اسی طرح المہندس مسافر، المہندس مسافر، المہندسان مسافران، المہندسون مسافرون، المہندسۃ مسافرۃ، المہندستان مسافرتان، المہندسات مسافرات. تو یہ کیا ہوگا؟ جیسا مبتدا ہوگا ویسی ہی کیا آئے گی؟ اس کی خبر آئے گی. تو مبتدا اور خبر کے اندر تذکیر و تانیث مذکر مؤنث کے اعتبار سے موافقت ہوتی ہے، اور جمع تثنیہ اور واحد کے اعتبار سے بھی کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے. آگے ہے تعدیۃ الفعلی. اس کو کیا ہے؟ ہم نے بصیغۃ فاعل، فاعل کے ساتھ ہم نے جو ہے فعل کو جو ہے وہ متعدی کرنا ہے. متعدی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فعل کا جو فاعل ہے نا، فاعل اپنے مفعول کے اوپر ڈائریکٹ دلالت کر رہا ہوتا ہے. اس کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو اس پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہو، بلکہ ڈائریکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے. جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. ٹھیک ہے. اب اس کے درمیان یہ نہیں آیا فی یا با یا کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس کو متعدی بنایا ہو، بلکہ بذات خود یہ کیا ہے؟ متعدی بن رہا ہے. متعدی یہ ہوتا ہے کہ فعل کا جو فعل ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اثر انداز ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ فعل کا جو صیغہ ہے نا، یہ بھی متعدی استعمال ہوتا ہے. اب لعب محمد بالکرۃ، اب یہ دیکھیں کھیلا محمد گیند کے ساتھ، لیکن اب گیند کے ساتھ کھیلا، اب اس نے جو گیند کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس نے با کا استعمال کیا. لیکن جب اس کو متعدی بنائیں گے فعل کو، لعب محمد ابنہ بالکرۃ، کھلایا محمد نے اپنے بیٹے کو گیند کے ساتھ. اب دیکھیں ابنہ بالکرۃ، ابنہ آ گیا، اب ڈائریکٹ اس نے اپنے بیٹے کو کھلایا. اب ابنہ اور محمد کے درمیان جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان درمیان کوئی واسطہ بن رہی ہو، بلکہ محمد کا فعل ڈائریکٹ اپنے بیٹے کے اوپر دلالت کر رہا ہے. جالس یوسف فی الغرفۃ، بیٹھا یوسف کمرے میں. جالس یوسف والدہ فی الغرفۃ، بٹھایا یوسف نے اپنی والدہ کو کمرے میں. تو اس طرح سے جو فعل کا جو صیغہ ہے نا، جالس فعل لعب، یہ متعدی ہو جاتا ہے. جبکہ جو یہ لعبہ کا صیغہ ہے، یا کچھ ایسے صیغے ہوتے ہیں ثلاثی مجرد میں جو لازم استعمال ہوتے ہیں. لازم سے یہ ہوتا ہے کہ فعل کا جو عمل ہوتا ہے وہ فاعل کا جو عمل ہوتا ہے وہ اسی تک ہی محدود ہوتا ہے، وہ اس مفعول کے اوپر دلالت ڈائریکٹ نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. وہ جو متعدی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ مفعول کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے.
اس لیے اکل محمد علی المائدہ تھی. اب دیکھو محمد نے کھانا کھایا، کھانا اصل میں اصل چیز ہے لیکن علی المائدہ دسترخوان پر کھایا. اب اکل محمد اولادہ علی المائدہ تھی. اب اولادہ کیا آ گیا؟ لازم آ گیا. لازم کیا سوری اولادہ کیا آ گیا؟ متعدی ہو گیا. جبکہ اکل محمد، محمد نے کھانا کھایا، محمد کا فعل اسی تک ہی محدود تھا. لیکن اکل محمد اولادہ، محمد نے کھانا کھلایا اپنی اولاد کو. تو اس لیے لازم کا جو ہوتا ہے عمل وہ اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن متعدی میں وہ کسی اور چیز پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، مفعول پر وہ عمل دلالت کر رہا ہوتا ہے. ضحک محمد کثیرا، محمد بہت زیادہ ہنسا. اب ہنسنے کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہی ہے، لیکن جب متعدی کریں گے ضحک محمد اصدقاء، محمد نے اپنے دوستوں کو بہت زیادہ ہنسایا. اسی طرح تصریف الفعلی علی وزن فعل جو ہے، تصریف الفعلی علی وزن فعل، اب ہم نے فعل کو پھیرنا ہے فعل کے وزن پر. جیسے شاہد محمد التلفاظ، محمد نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھا. یشاہد محمد التلفاظ، محمد ٹیلی ویژن دیکھتا ہے. شاہد التلفاظ یا محمد، محمد ٹیلی ویژن دیکھو، اے محمد ٹیلی ویژن دیکھو. تو وہ فعل کی تصریف کر رہا ہے، اس کو پھیر رہا ہے مختلف کی، مطلب فعل کا ہی وزن ہے، ضرب کا ہی وزن ہے، لیکن اس کو پہلے ماضی پھر مضارع پھر امر اس کی طرف پھیر رہا ہے. جیسے لاعب سالم اولادہ، سالم نے اپنی اولاد کو کھلایا. یلاعب سالم اولادہ، یلاعب سالم اولادہ، سالم اپنی اولاد کو کھلاتا ہے. لاعب اولادہ یا سالم، اے سالم اپنی اولاد کو ہے وہ کھلاؤ، اس کو ان کو سیر کرواؤ. تو یہ جال. تیسری مثال ابھی میں نے خود بنانی ہے. جالس یوسف المریض، مریض کو یوسف نے بٹھایا. یجالس یوسف المریض، یوسف مریض کو بٹھاتا ہے. اجلس یا جالس، سوری فعل سے ہے نا، تو جالس، جالس بٹھاؤ المریض، مریض کو، یا یوسف اے یوسف. تو یہ مثالیں ہیں. اسی طرح ضحک یوسف بنتہ، یوسف نے اپنی بیٹی کو ہنسایا. یضاحک یوسف بنتہ، یوسف اپنی بیٹی کو ہنساتا ہے. اسی طرح ضاحک بنتک یا یوسف، یا یوسف اپنی بیٹی کو ہنساؤ. اسی طرح آخری مثال قابل احمد صدیقہ، صدیق نے اپنے دوست کا مقابلہ کیا. یقابل احمد صدیقہ، صدیق اپنے دوست کا مقابلہ کرتا ہے. قابل مقابلہ کرو صدیقہ کا اپنے دوست کا، یا احمد اے احمد. اس کے بعد ہمارا لغوی تراکیب کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے ادوات الاستفہام. کچھ ایسے ادوات ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو استفہام کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، جن کو ہم ادوات الاستفہام کہتے ہیں. وہ ہم دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی آگے استعمال بھی کریں گے. پہلا ہے من انتا. من کہتے ہیں کون، من کا مطلب ہوتا ہے کون ہے آپ. من انتا، آپ کون ہیں. من یہاں پر استفہامیہ ہے، آپ کون ہیں. انا عمر، میں عمر ہوں. ما ھذا، ما بھی استفہامیہ، ما ھذا یہ کیا ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ماذا، ماذا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ. ماذا کا مطلب ماذا، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. ما ھذا تفعل، انا اقرأ الجریدہ، میں پڑھ رہا ہوں اخبار کو. اب آگے ہے بماذا، کس چیز، کس پر، مطلب کس پر یا کس چیز پر. بماذا تسافر، آپ کس چیز پر سفر کریں گے. اسافر بالقطار، میں ٹرین پر سفر کروں گا. لماذا، کس لیے. لماذا کس لیے، کیوں. لماذا تدرس اللغة العربیہ، اب عربی زبان کیوں پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں. ادرس اللغة العربیہ، میں عربی زبان اس لیے سیکھتا ہوں. لأنها لغة القرآن الکریم، یہ قرآن کریم کی زبان ہے. این، این کہتے ہیں کہاں. این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہیں. اسکنو فی القاہرہ، اسکنو فی الپاکستان، اسکنو فی یمن، اسکنو فی امریکہ. ویئر یو لیو. این کہاں. آگے ہے من این، کہاں سے ہیں آپ. من این انت، آپ کہاں سے ہیں، آپ کس ملک سے ہیں، کس کنٹری سے ہیں. انا من الصین، میں چائنا سے ہوں. الی این، کہاں تک. الی این انت ذاہب، آپ کہاں تک جانے والے ہیں. انا ذاہب الی الجامعہ، میں جامعہ تک جانے والا ہوں. متا، سوری من این ہو گیا، الی این بھی ہمارا ہو گیا. متا، کب. متا تستیقظ، آپ کب اٹھیں گے.
تستيقظ آپ کب اٹھیں گے؟ استيقظ الساعة الخامسة صباحا میں صبح 5 بجے اٹھوں گا یا میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں۔ منذ متى کب سے؟ منذ متى انت في مصر آپ کب سے مصر میں ہیں؟ منذ 5 اشہر میں 5 مہینوں سے مصر میں ہوں۔ الى متى کب تک؟ الى متى تعمل في الشركة آپ شرکہ میں فیکٹری میں کب تک کام کرتے ہیں؟ الى الساعة الخامسة میں 5 بجے تک کام کرتا ہوں۔ اوکے آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 189 پر۔ کیفا کیسے؟ کیفا انت آپ کیسے ہیں؟ بخیر الحمدللہ۔ کم ہم نے کہنا ہو کم آتا ہے تعداد کے لیے۔ کم طالب فی الفصل کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ فی الفصل 5 طلاب کلاس میں 5 طالب علم ہیں۔ بکم کتنے کا مطلب کہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے ایک چیز کتنے کی خریدی۔ بکم هذا الثوب کتنے کا آپ نے کپڑا لیا؟ ب90 جنیحا میں نے ب90 60 مصری جنیح کا جو ہے میں نے وہ خریدا۔ یہ مصری جنیحن کہتے ہیں مصر کی کرنسی کو، تو میں نے یہ 60 جنیح کا وہ خریدا۔ سوری 90 کہتے ہیں 90 میں نے 90 جنیح کا جو ہے وہ میں نے خریدا۔ اس کے بعد بکم کتنے کا؟ بکم هذا الثوب آپ نے کتنے کا یہ خریدا؟ ب90 جنیحا میں نے 90 جنیح کا یہ خریدا۔ هل هذا قلم کیا یہ آپ کا قلم ہے؟ لا هذا کتاب هل هذا قلم کیا یہ قلم ہے؟ لا هذا کتاب یہ کتاب ہے۔ آگے حمزہ یہ حل حمزہ یہ سب جو ہے کیا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ احادیہ جامعۃک کیا یہ آپ کا جامعہ ہے؟ نام ہادیہ جامعتی جی یہ میرا جامعہ ہے۔ الیس الجو باردن کیا موسم ٹھنڈا نہیں ہے؟ نام لیس الجو باردن جی موسم ٹھنڈا نہیں ہے۔ بلا بلکہ الجو حار بلکہ موسم کیا ہے؟ گرم ہے۔ آگے ہے ای موظف ترید آپ کون سی نوکری چاہتے ہیں؟ ارید موظف الجوازاتی میں پاسپورٹ آفیسر کی نوکری چاہتا ہوں۔ ای کتاب تقرأ آپ کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں؟ اقرأ کتاب اللغۃ العربیہ میں عربی زبان کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ فی ای وقت تنام آپ کتنا وقت سوتے ہیں؟ انام الساعۃ العاشرہ یا فی ای وقت تنام آپ کس وقت سوتے ہیں؟ انام الساعۃ العاشرہ لیلا میں رات کو 10 بجے سوتا ہوں۔ فی ای حی آپ کس بستی میں رہتے ہیں؟ تسکن رہتے ہیں۔ اسکن فی حی المطار میں ایئرپورٹ کے قریب رہتا ہوں، ایئرپورٹ والی بستی میں رہتا ہوں۔ ای خدمت کیا کوئی خدمت چاہیے؟ یہ نا ایا کے سارے استعمال بتا رہے ہیں کہ ایا مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ای خدمت کوئی اور خدمت کچھ اور ہم کہتے ہیں نا کہ ای خدمت کہ کچھ اور چاہیے تو یہ کہتے ہیں ای خدمت کوئی اور خدمت، لا نہیں و شکر اور آپ کا شکریہ۔ یہ ہے کچھ ادوات استفہامات اور ان کا استعمال ہے۔ آگے ہے تدریب مشق ہے اکمل بادات الاستفہام مناسبہ اب انہوں نے کچھ یہ ہمیں تدریب دی ہوئی ہے اور ہم نے اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جو یہاں پر مناسب ہیں، کون سے ایسے ادوات ہیں جو استفہام میں جو یہاں پر جملے میں دلالت کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے نموذج دیا ہوا ہے کم کتاباً علی المکتبی اور آگے انہوں نے 3 آپشن دیے ہوئے ہیں آئینہ، کم اور ما، ان تینوں میں سے کون سا صحیح ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ کم کتاباً علی المکتبی انہوں نے آئینہ کم اور ما دی، اس میں سے کیا ہے؟ کم۔ نمبر 2 میں ڈیش فتح البابا متا آئینہ من دروازہ کھولے گا یا دروازہ کھولا، متا کب کے معنی میں ہوتا ہے، آئینہ کہاں کے معنی میں ہوتا ہے، اور من ہوتا ہے کس نے، من کون یا کس نے، ٹھیک ہے۔ من فتح البابا کس نے دروازہ کھولا، من فتح البابا۔ اسی طرح تعلمت اللغۃ العربیہ آپ نے عربی زبان سیکھی، من کون، من تعلمتا یہ بھی صحیح نہیں، ما تعلمتا ما بھی صحیح نہیں، اینہ کہاں سے، اینہ تعلمت اللغۃ العربیہ آپ نے کہاں عربی زبان سیکھی، کہاں سے عربی زبان سیکھی۔ اچھا جی آگے ہے ڈیش فصلاً فی السنۃ ایک سال میں موسم ہوتے ہیں، کم کتنے، متا کب، آئینہ کہاں۔ اس میں کون سا یہاں پر سوٹ بیٹھ رہا ہے وہ ہے کم، کم فصلاً فی السنۃ سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں۔ ڈیش کتاباً تقرأ
ای کتاب تقرؤ، آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ پیچھے ہم نے مثال میں بھی حل کیا یہ. آگے ڈیش یبدأ فصل الربیع این ای متا، متا یبدأ فصل الربیع، فصل ربیع کب شروع ہوگا؟ متا. تسافر بالسیارۃ ام بالقطار، آپ تسافر آپ سفر کرتے ہیں سیارہ کار پر یا ٹرین پر. ماذا ما اور حل، یہاں پر کیا آئے گا؟ ماذا، کس چیز پر آپ سفر کرتے ہیں؟ ٹرین پر یا بس یا کار پر. آگے ہے ڈیش لیس الدرس سہلا، کیا سبق آسان نہیں سا؟ تو لیسا کے کیا ساتھ کیا آتا ہے؟ من بھی نہیں آتا، حل بھی نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ حمزہ. تو الیس الدرس سہلا، کیا سبق آسان نہیں تھا؟ آگے ہے نمبر 10 صفحہ نمبر 190 پر نمبر 10 ہے ڈیش تفضل من الطعام لماذا ماذا بماذا، ماذا تفضل من الطعام، ماذا کیا چیز آپ پسند کریں گے؟ ڈیش تذهب الى الشارقۃ، آپ جائیں گے من، یہ بھی نہیں صحیح، ان کہاں، ان اینا کہاں، یا متا، متا تذهب الى الشارقۃ، آپ کب جائیں گے فیکٹری میں؟ تو یہ یہاں پر کیا ہے؟ درست متا. اسی طرح ڈیش رقم ہاتفی کا من ما ماذا، یہاں پر کیا ہے کہ رقم ہاتفی کا، آپ کے موبائل کی جو ہے وہ ہاتف کی یہ جو آپ کا ٹیلی فون ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ آپ کا سوری موبائل نمبر کیا ہے؟ ما رقم ہاتفی کا، آپ کا موبائل نمبر کیا ہے؟ رقم ما رقم ہاتفی کا، یہاں پر ما آئے گا، نہ من آئے گا نہ ماذا آئے گا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، من اور ماذا کا تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. اکثر طور پر دیکھیں یہاں پر ٹیلی فون اب استعمال ہوا ہے نا، یا اس کی قیمت، اور قیمت جو ہے وہ جاندار نہیں ہے، بے جان چیز ہے نا. تو جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے، اور جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ہے ما رقم ہاتفی کا، آپ کے موبائل کا نمبر کیا ہے؟ ڈیش ہادی سیارۃ، آپ نے یہ بکم ہادی سیارۃ، آپ نے یہ گاڑی کتنے کی لی؟ ماں بھی نہیں ہے اور ماذا بھی نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ بکم ہادی سیارہ، آپ نے یہ گاڑی کتنے کی لی. اس کے بعد جو ہمارا چھٹا جو اس کا ٹاپک ہوتا ہے وہ لکھنے سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم لکھنے میں اور پڑھنے میں کچھ، لکھنے میں کچھ لکھتے ہیں اور پڑھنے میں کچھ بولتے ہیں. اکثر اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جو ہم بول رہے ہیں کیا ہم وہ ویسا لکھ بھی سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ مشق دی گئی ہے جس کو ہم پریکٹس کر کے اپنی وہ غلطیاں بھی دور کر سکتے ہیں. آئے ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. 3 پورشن ہیں، ایک میں انہوں نے غلط چیز بیان کر دی، دوسرے میں انہوں نے صحیح چیز بیان کر دی، اور تیسرا انہوں نے خالی جگہ چھوڑ دی کہ یہاں پر آپ صحیح لکھیں پریکٹس کے طور پر. صحیح انہوں نے بیان کر دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی لکھ کر پریکٹس کریں. ہم اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. السماء غائمۃ، آسمان کیا ہے؟ بادلوں والا ہے، آسمان پر کیا ہے؟ بادل ہیں. السماء غائمۃ، اب دیکھیں السماء غائم یہ صحیح ہے یا السماء غائمۃ صحیح ہے؟ کیونکہ آسمان اور زمین الارض یہ مؤنث کے حکم میں ہم اس کو بولتے ہیں. جب یہ مؤنث کے حکم میں ہے تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ مبتدا کی اور خبر کے آپس میں کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے. یا اس میں مبتدا کیا ہے؟ السماء مبتدا ہے اور غائم کیا ہے؟ خبر ہے. لیکن السماء مؤنث سماعی ہے اور غائم کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. تو لہٰذا اس میں یہ خطا ہے کیونکہ موافقت نہیں. ہم نے پیچھے پڑھا کہ مبتدا اور خبر کے اندر تذکیر و تانیث میں اور جمع واحد میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے. لیکن السماء غائمۃ تو درست اس کا یہ ہے. تو اس کو لکھ کر بھی پریکٹس کر لیں. درجۃ الحرارات عشرۃ، اب دیکھیں درجۃ الحرارتی ہوتا ہے، حرارتی ہوتا ہے نہ کہ حرارات ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے غلط میں کیا لکھا؟ حرارات. تو اس کو ہم نے حرارت لکھنا ہے. جب وہ مصرا صحراء، اب جب وہ مصرا صحراویجن کہ مصر کی آب و ہوا صحرا ہے، کیا مطلب؟ صحرائی ہے. تو یہ بات درست ہے. تو آپ نے لکھ کر اس کو پریکٹس کر لیں کہ جب وہ مصرا صحراویجن ماذا من الربیعی یا عن الربیعی، ربیع کے ساتھ من نہیں آتا بلکہ کیا آتا ہے؟ ان آتا ہے. تو اس کو بھی آپ لکھ کر پریکٹس کر لیں. ما اجمل الربیع، ما اجمل الربیع ربیعی یا ما اجمل الربیع، ما اجمل الربیع. صحیح کیا ہے؟ ربیع، عین پر زبر آئے گی نہ کہ زیر آئے گی. اس کو بھی درست کر لیں. پھر ربیعی تفتح الازہار، خزاں کے موسم میں پھول کھلتے ہیں. اس میں غلطی کیا ہے؟ پھر ربیعی تتفتح الازہار. اب دیکھیں تفتح، اب تفتح ہے، تفتح تو یہ صحیح نہیں ہے.
تفتح الازہارو، یہ فعل یہاں پر صحیح نہیں ہے، کیا آئے گا؟ تتفتح الازہارو۔ الخریف والربیع فصل جمیل، جو ہے موسم خزاں اور بہار خوبصورت موسم ہے، اس کے درست کیا آئے گا؟ الخریف والربیع، دیکھیں دو ہے نا، تو فصل، ایک فصل تھوڑی ہے، ایک موسم تو نہیں، دو موسم ہے نا، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ تثنیہ آئے گا، الربیع والخریف فصلان جمیلان، یہ اس کا درست ہے، تو اس کو بھی آپ لکھ کر پریکٹس کر لیں۔ تو یہ ہمارا آج کا کچھ لیکچر تھا جس میں ہم نے بہت سی چیزیں سیکھیں، عربی زبان سے متعلق، عربی الفاظ سے متعلق، عربی تراکیب سے متعلق، لغوی تراکیب سے متعلق، اور پھر ہم نے اس کے اندر کچھ ادوات استفہام بھی دیکھے اینڈ کے اندر۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے فاعلہ سے جو ہم نے صیغے بنائے مختلف، کہ ہم نے اس ماضی کو ہم نے مضارع میں کنورٹ کیا، مضارع کو پھر ہم نے امر کے اندر کنورٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے پھر اینڈ میں ادوات استفہام ہم نے کچھ دیکھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے آخری سبق دیکھا ہے، اس کی لازمی طور پر ہمیں نا اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں زبانی طور پر بولنے سے تو ہم اس کو صحیح ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لکھتے ہیں نا تو بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے لکھنے سے ہماری بہت زیادہ اصلاح ہوتی ہے، ہماری بہت سی غلطیاں خامیاں ہماری دور ہوتی ہیں۔ اس لیے لکھنے کی ہمیں بہت زیادہ عادت بنانی چاہیے، جو بھی ہم یاد کریں نا اس کو ایک بار لکھ دیں۔ قید العلم بالکتاب، کہ علم کو محفوظ کر لو لکھنے کے ساتھ۔ کوئی بھی آپ اچھی بات دیکھتے ہیں، اچھا جملہ سنتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نیا عربی کا سنتے ہیں، کسی اور زبان کا سنتے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کو فوراً لکھ لیں۔ یہ مقولہ ہے قید العلم بالکتاب، کہ آپ علم کو جو ہے وہ جو چیز آپ نے سیکھنی ہے اس کو لکھ لو۔ آپ نے سنا سمجھا، اس کو لکھ لیا ایک بار، تو آپ کو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس میں جو چیزیں ایسی پڑھی ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے مشکل ہیں اور مجھے سمجھنا چاہیے، ان کو بار بار سنیں اور ان کو لکھیں، اور بار بار لکھیں جب تک آپ کو ضبط نہ ہو جائے اچھی طرح اس کے اوپر، تب تک اس کو لکھتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سیکھنا سکھانا ہمارے لیے مبارک بنائے، اور ہمیں عربی زبان کا ماہر بنا دے، ہم اچھا بول بھی سکیں، اچھا سن بھی سکیں، اور اچھا لکھ بھی سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔